رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کر دے اور اس حق کو قبول کرنے کی آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا موٹیویشنل سیشن ہر لڑکی کے لیے ہے ہو از alone now، جو اس وقت اکیلی ہے، یا اس کے ارد گرد ریلیٹیوز تو ہیں، اس کے پیارے تو ہیں، لیکن دل میں وہ اکیلی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے، سب ہمارے ارد گرد ہیں بٹ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں۔ ہر اس لڑکی کو انشاءاللہ تسلی ملنے والی ہے جو ڈیورسڈ ہے، بیوہ ہے یا خلا لے چکی ہے، کسی بھی حال میں ہے، انشاءاللہ۔ آج مجھے مجھے ایک لڑکی کا میسج آیا جن سے میری پہلے بھی بات ہوتی تھی، اور انہوں نے مجھے اپنے پورے حالات بتائے، اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ان کی آواز بننا ہے، اور پتہ نہیں کتنی لڑکیاں ہوں گی جن کو اس چیز کی ضرورت ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا۔ ان کی سچویشن کیا ہے پہلے اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا کوشچن یہ تھا کہ السلام علیکم، میں تھوڑا سا بھی درمیان سے پڑھوں گی تاکہ ٹو دا پوائنٹ بات ہو۔ السلام علیکم، میرا رشتہ بہت مشکل سے ہوا اور 5 مہینے بعد میں اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی۔ ان کے بیک گراؤنڈ میں یہ تھا کہ وہاں پہ ان کا جو ماحول تھا وہ بہت سٹریس والا ماحول تھا۔ ان کی جو ساس تھی وہ ان کے ہسبینڈ کو مس گائیڈ کرتی تھی اور ان کے لیے بہت سی پرابلمس کریٹ کرتی تھی، اور کبھی کبھی سٹریس کی وجہ سے یہ بے ہوش بھی ہو جاتی تھی، اور پھر یہ پریگننٹ تھی۔ اس ٹائم پہ یہ آئی تھنک 5 months کا ان کے پیٹ میں بیبی تھا، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس کا جینڈر کیا ہے، وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اور انتہائی ٹینشن میں یہ پھر اپنے گھر آ گئی۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ فراڈ تھے، میرا بچہ اپنی بیٹی کو دینا چاہتے تھے، یعنی اس کی نند کو وہ چاہتے تھے جو بھی بچہ ہو وہ بچہ جو ہے نند کو دے دیا جائے، ٹھیک۔ اور اس سچویشن میں یہ پھر اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ لیکن ماں باپ کے گھر آنے کے بعد بھی جب میری ان سے بات ہوئی تھی، تب بھی بات ہوئی اور ایک میری کل بات ہوئی، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، وہ گھر جانا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو اپنے ہسبینڈ سے محبت نہیں تھی، ان کو اپنے ہسبینڈ سے محبت تھی۔ اور اس وقت ان کی سچویشن کیا تھی میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت زیادہ پریشانی میں تھی۔ نمبر 1 یہ کہتی تھی کہ کیوں میں پریگننٹ ہوئی، میں نے کنسیو کیا، کہ آج یہ میرے ساتھ بچہ ہے تو مجھے مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس نے اکیلے سروائیو کرنا ہے، وہ کیسے بھی جی لے گا، رائٹ۔ آپ کو بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے، آپ روٹی کھائیں یا نہ کھائیں ایسی سو جائیں، آپ تکلیف میں، کسی اور کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ بٹ جب آپ کنسیو کرتے ہیں، آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے ایک بچے کی، ہر کام سے پہلے آپ کو اس بچے کا خیال آتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور فیل کر رہی تھی، ایسی لڑکیاں کمزور فیل کرتی ہیں کہ اب میرے بچے کا کیا فیوچر ہے، اور وہ چاہتی تھی کہ ان کا ہسبینڈ جو ہے وہ واپس آئے، ان سے بات کریں، اور آج تک ان کو آئے ہوئے ہو گئے ہیں آلموسٹ 6 to 7 months، اور ان کے ہسبینڈ نے ان سے کانٹیکٹ نہیں کیا، ناٹ اے سنگل فون کہ آپ واپس آ جائیں، نہیں، رائٹ۔ اب معاملہ یہاں پہنچا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا ہے، اور یہ نیوز باپ تک پہنچی ہے، لیکن باپ نے پھر بھی کانٹیکٹ نہیں کیا، بیٹا ہوا ہے، رائٹ۔ اور اب ان کے ڈیورس کے معاملات چل رہے ہیں کورٹ میں۔ یہ خلا لینا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی ڈیورس جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، ٹھیک۔ اور ان کی دماغ میں جو چیزیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ میرا کیا قصور ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ جب میں اپنے ارد گرد اپنی بہنوں کو دیکھتی ہوں تو وہ ان کے کپل ہیں اور وہ لوگ خوش ہیں، تو میں ایک نارمل زندگی کیوں نہیں گزار سکتی؟ میں بھی چاہتی ہوں کہ میری زندگی نارمل گزرے۔ پھر اس کے بعد کہ میرے بچے کو باپ نہ ملا، میں کیسے اس کی اکیلے تربیت کروں، وہ بہت خوفزدہ ہیں، کیسے اس کی تربیت کروں، اور میں خود ہسبینڈ کے بغیر کیسے رہوں۔ میری فیملی بہت سپورٹیو ہے اور میں خود بھی انڈیپینڈنٹ ہوں گی، لیکن اس وقت انتہائی پریشانی میں ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ یہ ان کے سارے کوشچنز ہیں، میں ایک دفعہ گو تھرو کر لوں کہ کوئی چیز جو ہے وہ رہ تو نہیں گئی ان کے کوشچن میں سے جو انہوں نے کہا تھا۔ ہاں، جب سب بچے اپنے باپ جو ہیں اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں تو مجھے کمی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ
میں نے مطلب ہمیشہ انتظار کیا کہ مجھے ایک شوہر کا پیار اور کیئر ملنا چاہیے، جو کہ مجھے نہیں ملا۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ اپنا نام بدل دو، تم پہ آزمائشیں شاید نام کی وجہ سے آتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں ہی کیوں ہمیشہ کسی نہ کسی آزمائش میں رہتی ہوں، اور ٹھیک ہے، اور میں لوگوں کا ریاکشن کیسے سب کروں گی، کیسے برداشت کروں گی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ٹھیک، اچھا جی، اب ہم اس کو جو ہے آنسر کرتے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ وہ سن رہی ہیں اس وقت، میں نے اسپیشلی کہا تھا ان کو کہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب میں آج کے لائیو سیشن میں دینے والی ہوں، تو آپ آ کے سنیں، تو میں نے ان کو ٹیکسٹ میں جواب نہیں دیا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ منیبہ آپ اس سچویشن سے نہیں گزری، اس لیے آپ کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو میں آپ کو فیل کر سکتی ہوں آپ کس سچویشن سے گزر رہی ہیں۔ ٹھیک، جب آپ نے کنسیو کیا اور آپ اپنے مدر کے گھر آئی، آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، آئی نو وہ آپ کے لیے بہت ہارڈ ٹائم تھا، اور اس وقت میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ یہ بچے کو اپنی کمزوری مت سمجھیں، اس کو اپنی طاقت سمجھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اس وقت سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں، آپ کا بچہ آپ پر بوجھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس بچے کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کا رزق بھی ساتھ بھیجا ہے، اور وہ رزق اس کو مل رہا ہے، وہ بھوکا نہیں مارا، رائٹ؟ آپ کے ہسبینڈ نے آپ سے اس پورے عرصے میں کانٹیکٹ نہیں کیا، تو کیا ایسا انسان آپ کے بچے کا والد کہلا سکتا ہے، جس کو اپنے بچے کی پرواہ نہیں؟ آپ نے سارا ورثہ اپنے ماں باپ کے گھر گزارا، ظاہر ہے آپ کی ضروریات پوری کرنا اس کا فرض تھا، بے شک آپ لوگوں کے درمیان میں کلیش تھا، آپ کی کپڑوں کا ہٹ جا، آپ کے ہاسپٹل کا ہٹ جا، آپ کے بچے کا، ظاہر ہے جب بچے نے اس دنیا میں آنا ہے تو اس نے کچھ اوڑھنا پہننا ہے کہ نہیں، تو اس بات کا ہونا چاہیے فادر کو کہ وہ آپ سے رابطہ کرتے اور کہتے کہ یہ میرے بچے کی ضرورت، میرا بچہ آنے والا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان اپنے بچے کے ساتھ سنسیئر ہے، جو بندہ اپنے بچے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، ہی از ناٹ سنسیئر ود یو۔